بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع منکر کا بیان۔ نکرتن سے بنا منکر وہ جمع جو نکرہ ہو، تو اس پہ بتا رہے ہیں کہ وہ جمع جو نکرہ ہو تو کیا وہ عام کا معنی دے گی یا نہیں دے گی۔ عام جو ہوتا ہے وہ کثیر افراد پہ دلالت کرتا ہے، تو جمع جو ہے یہ بھی کثیر افراد پہ دلالت کرتی ہے، تو کیا یہ عام اسے بھی عام کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ وہ لفظ الموضوع لکثیر غیر محصور ولا یستغرق جمیع ما یصلح له۔ جمع منکر وہ لفظ ہوتا ہے جو کثیر افراد کے لیے اور غیر محصور غیر متعین افراد کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اپنے ماتحت اپنے اندر تمام افراد کو لیے ہوئے نہ ہو۔ یعنی عام تو یہ کہا تھا جو لفظ عام ہوتا ہے تو اس لفظ کے جتنے افراد جتنے بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ کثیر افراد پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اس کے تمام معنی تمام افراد اس میں شامل نہیں ہوتے۔ جیسے لفظ طلاب کہا، علماء کہا، یہ طلاب یہ جمع ہے اور جمع نکرہ ہے، علماء جمع ہے نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، تو یہ کثیر افراد پر تو دلالت کرتا ہے لیکن اپنے تمام افراد پر نہیں۔ اور اس میں جمع بھی معنی کے اعتبار سے اسی جمع کی مثل ہے۔ اس میں جمع کیا ہوتے ہیں؟ وہ اسم جو کہ ہو تو بظاہر تو واحد ہو، جمع اس کی بنی نہ ہو لیکن وہ کثیر افراد پر دلالت کرے، جیسے لفظ قوم، جماعت، اس طرح طائفہ۔ اب جماعت جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کسی واحد سے جمع بنایا ہوا ہے، بلکہ یہ ہے ہی لفظ ایسا کہ یہ جمع پہ دلالت کرتا ہے، جمع کا معنی دیتا ہے، اس کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ جیسے ہم کلاس کہہ لیتے ہیں، ٹیم کہہ لیتے ہیں، یہ سارے لفظ ہیں اس میں جمع، تو یہ بھی اس جمع منکر کی طرح ہوتا ہے، مطلب کہ کثیر افراد پر دلالت تو کرتا ہے لیکن تمام افراد پر دلالت نہیں کرتا۔ یعنی طلاب بول کر تو پورے جہان کے طلباء مراد ہوں ایسا نہیں ہوتا، کثیر افراد پر تو دلالت تو کرے گا لیکن تمام افراد پر نہیں۔ یعنی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع کثرت ہے، کثیر افراد پہ دلالت کرتا ہے لیکن تمام افراد نہیں۔ مذکورہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمع منکر عام کے تحت داخل نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے، یعنی عام کی قسم نہیں ہے یہ، کیونکہ عام میں استغراق شرط ہے۔ عام جو ہے وہ لفظ عام جو ہوتا ہے اس کے تمام معنی کا مراد لینا، تمام معنی کو وہ شامل ہوتا ہے، اس میں استغراق شرط ہے، اس میں استغراق شرط نہیں ہے۔ استغراق کا معنی پتہ ہے پیچھے بھی آیا تھا کہ جس میں اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، اس میں تمام افراد مراد نہیں ہوتے۔ یہ احناف کا اور اکثر محققین علماء کا قول ہے، لیکن بعض علماء نے اسے عام کے تحت بھی داخل کیا، بعض نے کہا کہ یہ بھی عام کی طرح ہی ہے، یہ عام کی قسم ہے، اس لیے ان کے نزدیک عام کے لیے بھی ان علماء کے نزدیک عام کے لیے بھی استغراق شرط نہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ عام کی قسم ہے لیکن ان کے نزدیک عام جو ہے نا اس میں بھی تمام افراد نہیں ہوتے۔ لفظ عام جو ہوتا ہے وہ کثیر افراد پر دلالت تو کرتا ہے لیکن اس کے تمام افراد تمام معنی اس میں شامل نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں جمع جو نکرہ ہے اس میں بھی تمام افراد شامل نہیں ہوتے، یہ عام اور یہ جمع منکر جو ہے وہ ایک جیسے ہو گئے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ جمع منکر عام کی قسم نہیں، انہوں نے کیا کہا بھلا کہ عام جب لفظ عام بولا جاتا ہے اس کے تمام افراد تمام معنی اس میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ جمع نکرہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ جنہوں نے کہا کہ یہ عام اور جمع منکر ایک جیسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عام جمع نکرہ کی طرح ہے، جس طرح جمع نکرہ میں تمام افراد داخل نہیں ہوتے، اس میں بھی تمام افراد داخل نہیں ہیں، عام میں بھی، لیکن یہ دونوں کثیر معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ وضع کے اعتبار سے دیگر اقسام، یہ تو اب تک ہوئی 4 قسمیں۔ لفظ کی وضع کے اعتبار سے دیگر اقسام، لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اسے کہتے ہیں خاص، لفظ کثیر معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور وہ سارے معنی بیک وقت مراد ہوں، ایک وقت میں سارے معنی مراد ہوں، اس کو عام کہتے ہیں۔ لفظ اگر کثیر معنی کے لیے وضع کیا گیا اور وہ سارے بیک وقت مراد نہ ہو بلکہ ہر معنی کے لیے اس کی وضع الگ ہو، وہ مشترک ہوتا ہے، تو چوتھا تھا جمع منکر، وہ جمع جو نکرہ ہو تو وہ کثیر افراد پر دلالت کرتی ہے۔ اب کہتے ہیں وضع کے اعتبار سے کچھ اور قسمیں بھی ہیں۔ لفظ کی قسمیں، صفت وہ هو الاسم الظاہر الموضوع للمعنی والذات والمعنی هو المقصود۔ صفت وہ اسم ہے جو کسی معنی اور ذات دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، معنی کے لیے بھی اور ذات دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن مقصود صرف معنی ہو، یہ صفت کہلاتا ہے۔ یہاں صفت سے مراد جو صیغے نا، وہ جو اسم فاعل، اسم مفعول، جنہیں ہم اسماء کیا کہتے ہیں، صیغہ صفت کہتے ہیں، اسماء مشتقہ کہتے ہیں، وہ مراد ہے کہ یہ بھی ان کی وضع ان کی کس لیے ہوتی ہے؟ اگرچہ معنی اور ذات دونوں کے لیے ان کی وضع کی گئی ہوتی ہے لیکن مقصود صرف معنی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں مثال دی عالم،
عالم سے مراد بندہ ہوتا ہے نا، ذات بھی مراد ہوتی ہے اور اس کا علم بھی، اس کی صفت بھی مراد ہوتی ہے، وضع دونوں کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن مقصود صرف معنی ہوتا ہے۔ جب کسی بندے کو ہم عالم کہتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کا نام عالم ہے، اس سے مقصود اس کا معنی یعنی اس کی وہ صفت مراد ہوتی ہے کہ وہ علم والا ہے۔ تو اگرچہ لفظ عالم یہ دونوں پر بولا جاتا ہے، صفت کے لیے بھی اور اس کے لیے اسم کے لیے بھی، معنی اور ذات دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن مراد صرف اس کا معنی ہوتا ہے۔ علم هو الاسم الظاہر الموضوع للذات المعینۃ فی الذہن والخارج۔ علم وہ اسم ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہوتا ہے جو کسی معین ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو، فی الذہن یا بالخارج، ذہن میں بھی اور خارج میں بھی، تو اس کو علم مشخص کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، کس کی ہم کسے پڑھ رہے ہیں؟ لفظ